تو میں کرامت مغل اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اڈیالہ سے جو اس وقت خبریں آئیں بشرا بی بی کے حوالے سے وہ انتہائی خوفناک اور ہولناک ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے اس کی ایک مکمل تصویر بیان کی ہے کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے، ان پر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ان کی فیملی کی ملاقات ہوگی۔ ان کی فیملی کی ملاقات نے آ کے باہر جو کچھ بتایا وہ پھر نصرت جاوید صاحب نے اپنے شو کے اندر بیان کیا۔ ان کو سزا صرف اس وجہ سے دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے۔ دو ہفتوں سے ان کی ملاقات میں عمران خان بھی اپنے بار بار پیغام باہر جو بھجواتے ہیں اس کے اندر یہی بتاتے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ بشرا بی بی غیر سیاسی شخصیت ہے، ان کو سزا صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ جو القادر ٹرسٹ کیس میں جو یونیورسٹی بنائی گئی اس کی وہ ٹرسٹی تھی، یعنی ایک آنے کا بینیفٹ نہیں لیا گیا، لیکن پھر بھی انہیں سزا دی گئی۔ ماضی میں تھوڑا سا جائے تو عدت میں نکاح جیسا گھٹیا کیس ان پر بنایا گیا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور توشیحانہ میں جو انہیں سزا سنائی گئی تھی وہ صرف اس وجہ سے سنائی گئی تھی کہ وہ عمران خان کی اہلیہ، یعنی نظام قانون ابھی تک کنفیوز ہے کہ ان کو سزا کس بنیاد پر دینی ہے۔ اب بھی انہیں سزا سنائی گئی ہے، وہ جیل بھگت رہی ہیں، اور جو ان کی حالت بیان کی گئی ہے وہ آگے چل کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان ابھی تک معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ بھائی بڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج بیرسٹر گور صاحب نے جو رائتا پھیلایا تھا اس کو رات گئے پی ٹی آئی نے سمیٹ تو لیا، لیکن ابھی بھی جو معافی مانگنے کی مانگ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی کہ عمران خان کو 9 مئی پر معافی مانگنا ہوگی۔ تو ایک ایاز میر صاحب نے کالم لکھا ہے 20 اگست کو، وہ آپ کی ذہن کریں گے کہ اس کالم کے اندر ایسا کیا ہے کہ اگر عمران خان میں ٹیپو سلطان نہ نظر آ رہا ہوتا تو وہ شاید اب تک معافی مانگ چکے ہوتے۔ اس کالم کے اندر بڑی لاجکس ہی گئی ہیں، مثال ماضی کے حوالے دیے گئے ہیں۔ میں خود اپنے طور پر اسے بیان کر سکتا تھا، لیکن جس نے لکھا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے اور اسی طرح بیان ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے لکھا ہے، یعنی حرف بحرف وہ کالم اس ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے جو نام سامنے آیا جناب اعظم سواتی صاحب، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے لابنگ کے لیے جو علی بخاری صاحب کا استعمال کیا، وہ کیسے کیا اور کیا داستان اندر جا کے سنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اب اعظم خان سواتی صاحب اپوزیشن لیڈر یعنی شبلی فراز کی جگہ پر پی ٹی اے کی نمائندگی کریں گے۔ لیکن اگر شبلی فراز صاحب کا کیس دیکھا جائے تو اس پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو سامنے پڑا ہے کہ شبلی فراز کو نااہل کرنے کا جو معاملہ الیکشن کمیشن نے آگے بڑھایا تھا اس کو فل سٹاپ لگا دیا گیا تھا، لیکن جلدی ہے یا پھر کوئی بہتر پلان ہے جس کی وجہ سے اعظم سواتی صاحب اور دوسری جانب محمود اجگزئی صاحب کا نام بھی سامنے آیا۔ لیکن ابھی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ محمود اجگزئی صاحب کے نام پر پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں کافی اختلاف پایا گیا اور وہ اس سے خوش نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے باہر یعنی پی کے میک پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو ووٹ عمران خان کے نام کا ملا اور آپ عمران خان کے نام پر آ کر اسمبلیوں میں اور سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو فیصلہ تو پھر عمران خان کا ہی ماننا پڑے گا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں اور جو شہباز گل صاحب کو پارٹی سے نکلوانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ کوشش ناکام ہوئی ہے، وہ بھی ویڈیو میں آگے چل کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شروع کر لیتے ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل سے خبر سامنے آئی ہے، اور نصرت جاوید صاحب نے اپنے شو کے اندر یہ بشرا بی بی کی حالت بیان کی ہے کہ بشرا بی بی کے کمرے میں جناب جو ان کو وہ سیل دیا گیا ہے اس کے اندر ننگے بجلی کے تار چھوڑ دیے گئے ہیں۔ بقول ان کے بشرا بی بی کو زخم بھی ہے پاؤں پر، یعنی وہ زخمی ہیں کیونکہ اس کے سیل کے اندر کچھ کیڑے تھے، کیڑے نے ان کو کاٹ لیا اور اس سے وہ زخمی ہوئی ہیں، اور زخمی ہونے کی بنیاد پر کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے دھو نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو میرے میلے کپڑے ہیں یہ دھلوا دیجئے، تو وہاں سے آرڈر یہی ہے کہ آپ کے کپڑے آپ خود دنیں دھوئیے۔ کیا صورتحال ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب بارش کے موسم میں بشرا بی بی کے کمرے میں سیل میں بجلی کے ننگے تار چھوڑ دیے گئے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی کسی قیدی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا۔ اور آج ایک بات اور بھی سامنے آئی بقول جناب جاوید ہاشمی صاحب کے کہ کسی کو اتنا قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا، 4 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس ملک میں آئین اور قانون ہو تو تب تو یہ بات مانی جا سکتی ہے جتنے دن سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال اگر ہم جو سنتے ہیں نصرت جاوید صاحب بیان کرتے ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ ذرا گفتگو سنیے۔ بانی صاحب کو تو صرف یہ وکیل ملے نا، علی بخاری صاحب، ان وکیل صاحب کے آنے سے پہلے بشرا بی بی کی فیملی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بشرا بی بی کی فیملی کے لوگوں نے بے تحاشا لوگوں سے رابطہ کیا ہے، صحافی دوستوں سے، اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے، اور جیسے وہ اس طرح کا شکایت جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے جاننے والے یا چودھری پرویز الہی صاحب کے
कभी वो भी जेल काट रहे हैं, बहुत बुरे अंदाज में काट रहे हैं। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र होता है कि मीडिया उनका जिक्र नहीं कर रहा। उनका ये दावा है, बुशरा बीबी की फैमिली का ये दावा है कि बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल मॉरली डाउन हो चुकी हैं, उनका रंग पीला पड़ गया है। वो ये दावा कर रही हैं कि जी जानबूझकर बारिश के इस मौसम में मेरे कमरे में जो है वो कोई तारे बिजली की छोड़ दी गई है, लटका दी गई है, और मुझे करंट लग चुके हैं 3-4 मरतबा। बुशरा बीबी साहबा को उनके बगौर 2-3 मरतबा करंट भी लग चुका दूसरा वो पंजाबी में वो कहते हैं कन खजूरा, वो एक होता है ना, एक रेप्टाइल किस्म की चीज, उन्होंने पाँव पे कुछ पट्टियां बांधी हुई थी। तीसरा वो बहुत ज्यादा गिला करती हैं कि मुझे अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन बुखार हो जाता है। मैं इनसे कहती हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती, आप राय मेहरबानी से बाहर से धुलवा लें, और या मेरे घर वाले तुमसे तुम्हें, तो वो भी कहते हैं कि नहीं खुद धो कपड़े। तो चूंकि जाहिर है वो सारी बात अपने शौहर की मौजूदगी में कर रही थी। आपको माजी में याद होगा मरीम नवाज साहबा अपने जेल में काटे हुए दिन जो मीडिया पर आकर बयान करती थी, वो कहती थी कि मैंने फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किए, मैंने वहाँ पर वॉशरूम के अंदर जो कमोड है उसे जनाब बिल्कुल क्लीन किया। लेकिन जो तस्वीरें फिर बाद में सामने आईं वो बड़ा सा एक हॉल जिसमें एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था, उस हवाले से जो दावे किए जा रहे थे कि उन्हें इस तरह की मुश्किलात में रखा गया था। लेकिन अब जो दास्तान हमें नुसरत जावेद साहब सुना रहे हैं, इस हवाले से तो कभी हमने किस्से नहीं सुने कि किसी खातून को जो साबिक खातून अव्वल हों, वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया हों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया, उनके साथ बी ग्रेड, सी ग्रेड, थर्ड ग्रेड सलूक किया जा रहा हो, कि उन्हें जेल के अंदर करंट भी लग चुका हो, उनके पाँव भी ज़ख्मी हों, उन्हें पट्टियाँ भी बांधी हुई, उन्हें बुखार भी बार बार हो रहा हो, लेकिन उनकी दाद रसी ना की जाए, सिर्फ इस वजह से कि जब इमरान खान को तोड़ना है तो फिर बुशरा बीबी पर मुजालिम को बढ़ा दिया जाए। ये बातें अक्सर तज़ियात में की जाती हैं, लेकिन आज ये जो दास्तान उन्होंने बयान किया उसके बाद लगता है कि अगर ये इमरान खान को दास्तान सुना भी दी जाए तो क्या इमरान खान पर इसका कोई असर होगा, और वो असर होगा तो फिर वो जो कलमात कहते हैं निज़ाम के कंट्रोल अल्लाह के हवाले से, जिनका पूरे निज़ाम पर इस वक्त गिरफ्त है, फिर उनके हवाले से खबरें सामने आएगी कि उनको ये कह दिया गया, वो कह दिया गया। अब आ जाते हैं कि इमरान खान टूट क्यों नहीं रहा। इमरान खान से बार बार माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान के टस से मस नहीं हो रहे। वो कहते हैं ये कौन सा तरीका है कि मज़लूम से माफ़ी मांगी जाए, जो ज़ालिम है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फिर एक कालम लिखा गया जनाब माफ़ी का हसीन रास्ता, अय्याज़ अमीर साहब, जो वैसे तो इनका तल्लक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, लेकिन ये दुनिया न्यूज़ में कालम लिखते हैं, जर्नलिज़म भी करते हैं, और मुख्तलिफ़ शोज़ में आप इनका तज़िया भी सुनते हैं। ये उन्होंने कालम इनका छपा है 20/8/2025 को। लिखते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी तो टीपू सुल्तान भी कर सकता था, अंग्रेज़ों से लड़ना महाल था। अंग्रेज़ तब सिर्फ एक हिंदुस्तानी ताकत नहीं थे बल्कि आलमी ताकत बन चुके थे। ताकत और वसाइल के लिहाज से टीपू सुल्तान का उनसे कोई मुकाबला न था, लेकिन झुकने का सबक अपने नामवर बाप हैदर अली से उनने सीखा नहीं था। लिहाजा मफाहमत या अमलीयत पसंदी के नाम पर अंग्रेज़ों के ताबे ना हुआ और उस रास्ते में शहीद हो गए। राजे महाराजे तो हिंदुस्तान में बहुत रहे, लेकिन आज तक सिर्फ टीपू सुल्तान के मज़ार पर लोग हाज़रियाँ देते हैं। मफाहमत और अमलीयत पसंदी खूबसूरत अल्फाज हैं, अपनी जगह हिकमत और दानिशमंदी का नाम है, लेकिन बहुत से तनाजुर ऐसे भी होते हैं जिनमें बुज़दिली के मुतरादिफ बन जाते हैं। 1958 में तब की मुस्लिम लीग का सरबराह खान अब्दुल क़य्यूम खान बहुत बड़ा लीडर माना जाता था। फरवरी 1959 में मुल्क में पहले आम इंतखाबात होने थे और समझा यही जा रहा था कि खान क़य्यूम और मुस्लिम लीग मैदान मार जाएंगे, लेकिन मार्शल लॉ लग गया। खान क़य्यूम की गिरफ्तारी अमल में आई गई। जेल के हालात खान साहब की तबीयत पर नागवार गुजरे और जेल से ही उन्होंने एक लंबा ख़त जनरल अयूब खान को लिखा कि तबीयत नासाज है, फ़लाँ बीमारियाँ हैं, लिहाजा रिहाई हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। यही मिसाल हम नवाज शरीफ साहब की भी देखते हैं कि जब वो जेल में गए थे तो कितने प्लेटलेट्स गिरे थे, उनको कितनी मरतबा हार्ट अटैक हो चुका था, कितने उनके बाईपास हो चुके थे, दिमाग के कितने फ़ीसद उनकी शरियानें बंद थी, क्या कुछ बीमारियाँ नहीं उनकी बताई गई थी। तो हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट ज़रूर करती है, करैक्टर्स के नाम डिफरेंट आ जाते हैं जनाब। इसके बाद वो कहते हैं कि फ़लाँ बीमारियाँ, लिहाजा रिहाई हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। खान साहब की रिहाई हो गई और गो सियासत में आखिरी दम तक रहे, मगर जो लीडरी उनकी थी वो उस ख़त से हमेशा के लिए चली गई। 1970 में PNA के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक बाजवा थे। भुट्टो मुखालिफ तहरीक के हवाले से बड़ी शोहरत उनकी हुआ करती थी। उनकी किस्मत हारी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से खुफिया मुलाकात कर बैठे और ये खबर लीक हो गई। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से फारिग हुए और गोशे गुमनामी में ऐसे गए कि पता ही ना चलता था कि उनका क्या बना। तहरीक आज़ादी हिंद में कांग्रेस के कितने लीडर थे जिन्होंने जेलें काटी। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साल जेलों में रहे। पंडित नेहरू की जो अंग्रेज़ी में 1-2 मशहूर किताबें हैं जेलों में ही लिखी गई।
انگریز سرکار کے ساتھ یہ لیڈر معاملات کر سکتے تھے، لیکن کرتے تو پھر لیڈر نہ رہتے۔ نیلسن منڈیلا کی بات تو یہاں کرنی نہیں چاہیے، ہماری سیاست میں ان کی بات فٹ ہی نہیں ہوتی، وہ کہاں اور ہمارے حالات کہاں۔ لیکن اتنا تو یاد رہے کہ 25-26 سال رابن جزیرے کی جیل میں رہے، جہاں کے حالات بہت ہی کٹھن تھے۔ جوانی چلے گی، زندگی کا اتنا بڑا حصہ جیل کی نظر ہو گیا، لیکن اپنے قدموں پر رہے اور تاریخی عالم میں امر ہو گئے۔ بھٹو بھی معافی مانگ سکتا تھا، لیکن پھر بھٹو نہ رہتا، کیا کچھ انہوں نے جیل میں برداشت نہیں کیا۔ آخر میں تو بہت کمزور ہو کے رہ گئے تھے، کھانا زیادہ کھاتے نہیں تھے، کافی اور سگار اور کتابوں پر گزارا ہوتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ پنڈی جیل یار محمد دریانہ نے بلیک وارنٹ کی اطلاع دی۔ لمحہ بھر تو شاک ہوا، لیکن جلد ہی سنبھل کے دریانہ سے کہا کہ شیو بڑی ہوئی ہے، شیو کا سامان چاہیے، کسی مولوی کی موت نہیں مرنا چاہتا، موت سر پر منڈلا رہی ہو اور ایک ایسی بات کہنا، یہ کوئی ہمت والا شخص ہی کر سکتا ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ مجید قریشی، جس نے صبح بھٹو کو پھانسی گاٹ لے جانا تھا، نے کہا کہ 1-1:30 بجے سیل میں پہنچا تو بھٹو گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور انہیں بلا کر ہلا کر جگایا گیا۔ تختہ دار آپ کا منصر ہو اور آپ کو نیند آ جائے، کن مضبوط اعصاب کا وہ شخص ہوگا۔ معافی یا مفاہمت کی رائے دینے والے اپنی دانش میں بہت مخلص ہوں گے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جیسے حالات میں بات صرف معافی تک نہیں رہتی۔ کوئی جھکنے کو تیار ہو جائے تو جب تک ناک نہ رگڑے اگلوں کو چین نہیں آتا۔ بڑے ایوانوں کو ایک طرف رکھیے، تھانوں میں تھانے دار سے معافی مانگے تو جب تک آپ پورا ذلیل نہ ہو جان بخشی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم تقدیر کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کا کردار اور مزاج وہی تقدیر ہوتی ہے۔ کریکٹر از ڈیسٹنی۔ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن کمزور آدمی ایسا نہیں کر سکتا، اور یہی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ بھٹو جنرل ضیاء سے معافی مانگ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس انداز سے جھکنا اس کے ٹیمپرامنٹ کا حصہ نہیں تھا۔ اکڑ خان تھا اور آخری دم تک اکڑ خان رہا۔ نواب محمد اکبر خان بگٹی جنرل مشرف سے سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا، تھوڑا جھک جاتا اور جان بچ جاتی۔ بڑھاپے میں ہیٹ پہن کر اور اونٹ پر سوار ہو کر پہاڑوں پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ نواب آدمی تھا، نوابی میں زندگی کے آخری دن گزارتا۔ ایسے بلوچ سرداروں کی کمی نہیں جو مفاہمت اور چاپلوسی کے بادشاہ نہ ہو، لیکن نواب اکبر خان بگٹی اور ڈھنگ کا انسان تھا۔ ہماری زبان میں اتنا عملیت پسند نہیں تھا، اور ہوتا تو شاید کچھ اور سال جی لیتا۔ عمران خان کو نصیحت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، اب تو نصیحت پر مامور ایک باقاعدہ انڈسٹری قائم ہو رہی ہے۔ معافی یا مفاہمت کی نصیحت کرنے والوں کا اصل مدعا یہ ہے کہ وہ تھوڑا جھک جاتے ہیں، آنکھوں میں التجا کا تاثر لے آئے، اور ایسا کریں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسے حضرات پہلے تو یہ بتائیں کہ قیدی کے مزاج میں جھکنے کا عنصر تھوڑا سا بھی موجود؟ جب کسی انسان میں ایک چیز سرے سے موجود ہی نہیں، تو پھر یہ سوال کس طرح بنتا ہے کہ اسے اس طرف مائل کیا جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جھکنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر بھی لیتا ہے تو کیا بات وہاں ختم ہو جائے گی؟ امیر تیمور کے سامنے بس یزید نے ہتھیار ڈالے تو اسے ایک پنجرے میں ڈال دیا گیا تاکہ پوری زندگی اس کی حالت دیکھ سکے۔ بغداد پر ہلاکو خان کا قہر نازل ہوا تو خلیفہ معتصم کی شکست اور بے بسی اس کی تسکین کے لیے کافی نہ تھی۔ عباسیوں کے آخری خلیفہ کو قالین میں لپیٹا گیا اور اوپر سے منگول گھوڑے دوڑائے گئے جب تک کہ اس کا آخری سانس ختم نہ ہوا۔ ہمارے ماحول میں مفاہمت کا درس ابدی رسوائی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں۔ اور بے بسی اس کی تسکین کے لیے کافی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے انکار نہیں کہ عمران خان سے غلطیاں ہوئیں، بڑے آدمی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بھٹو سے بھی بہت غلطیاں ہوئیں اور ان کا خمیازہ انہوں نے بھگتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں انصاف اور احتساب کے پیمانے دوہرے معیار کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے واقعات کی پوچھ گچھ یہاں ناممکن ہو جاتی، کوئی پیمانہ انصاف نہیں جو ایسے سانحات کا احاطہ کر سکے۔ عام سیاستدان بیشتر چیزوں سے بری و ذمہ ہوتے ہیں، مگر یہاں تاریخ یہ رہی ہے کہ ملک خدا داد میں گناہ عظیم مقبول لیڈر ہونا ہے، جو بالکل ماضی میں بھی ہم نے دیکھا۔ آپ کو لاکھ اختلاف ہو، جو بھٹو صاحب کا انجام ہوا اس میں بیسیکلی وہ الیکشنز کے اندر دھاندلی اور اس کے بعد جو کچھ حالات پیدا ہوئے اور ان کے نتیجے میں بھٹو صاحب جو ڈٹ گئے تھے وہ ان کو آج تک زندہ رکھے ہوئے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کو جب 2/3 میجارٹی دلوائی گئی تھی، وہی نواز شریف کے گلے کے لیے توق بن گئی تھی۔ پھر کیا ان کے ساتھ ہوا، اور پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو لیڈر کے بجائے بھگوڑا کیسے ثابت کیا، یہ بھی تاریخ میں ہے۔ وہ اگر ڈٹ جاتے تو شاید آج ہم میں ہوتے نا، اور ان کا نام کم از کم زندہ ہوتا۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں مقبولیت زیادہ ہو تو لرزہ طاری ہونے لگتا ہے، عوام نے قبولیت کا شر بخشا تو اقتدار کے بسیدہ ستونوں کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر ایسے مقبول عام لیڈر کے لیے کسی کوتاہی یا غلطی کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایوب خان ریٹائر ہو گئے تو ان سے کسی کو کیا ڈر تھا؟
اقتدار سے فارغ یحییٰ خان بے ضرر ہو گئے۔ بھٹو کی بات اور تھی، تب کے حکمرانوں کے لیے خطرہ تھا، 1977 سے 79 میں انہوں نے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باقی نتیجہ سمجھدار لوگ خود اخذ کر سکتے ہیں، یعنی آج اگر عمران خان ڈٹے ہیں تو تاریخ بھی انہیں یاد رکھیں گی، لیکن اللہ نہ کرے ان کا انجام جو ہے بھٹو صاحب کے انجام کی طرح ہو، وہ زندہ جاوید باہر نکلیں تاکہ ایک نئی مثال قائم ہو، تاکہ لوگوں کو ان کی کہانیاں جو بھی جیل سے پتہ چل رہی ہیں وہ جیل سے باہر نکل کے بعد بھی پتہ چلے کہ کردار، قد کاٹ، سیاست، اصول اس شکل میں کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ آج پھر ان کو ان کی شکل میں جو ٹیپو سلطان انہیں نظر آتا ہے تو پھر کیوں نظر آتا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ہم زندگی میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس ایکسکلوزیو سٹوری کی جانب۔ جناب اپوزیشن لیڈر جناب محمود اچکزئی صاحب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب اعظم سواتی صاحب۔ اعظم سواتی صاحب ابھی سینیٹر بنے ہیں، ماضی میں ان کے ساتھ جو بھی ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، وہ سب ہم گوائیں، لیکن ابھی ایک بڑی گیم ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اس دن اٹھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چنا تھا عمران خان سے، جب رات کے 22 اگست کو جناب سنجانی والا جلسہ منسوخ کروانا تھا، ملتوی کروانا تھا، تو ان کا انتخاب کیا گیا، وہ جیل میں عمران خان سے ملنے گئے، یعنی ان کے کہیں نہ کہیں ساتھ رابطے تو تھے۔ اب کنفرم یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان نے جناب جب 6 لوگوں کے نام ہوں، بیرسٹر گوہر اور سلمان راجہ صاحب اور عمران خان کی بہنیں تک ہوں، ان کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو، تو علی بخاری جیسے ایک عام ایڈوکیٹ جو ہے، جنہیں خیر عمران خان نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، لیکن فارم 47 پر وہ ہار گئے، یعنی وہ اتنا بڑا نام اس طرح اس فہرست کے حوالے سے نہیں ہے جن میں بیرسٹر گوہر یا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ ان کی ملاقات کروانے میں اب بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تاکہ وہ جا کے لابنگ کر سکیں اور اپنی کہانی داد رسی سنا سکیں، وہ کتنے دکھی ہیں، وہ کتنے پریشان ہیں، اور عمران خان کی رہائی میں شاید دن رات وہ آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی ان تک پہنچائے گی، اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے۔ یہ روح داد جو ہے، دکھ بھری داستان عمران خان کو بھی پگھلا گئی، اور اب ان کا نام جو ہے اس وجہ سے سامنے آ رہا ہے کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ اور دوسری جانب محمود اچکزئی صاحب پر کافی تحفظات پی ٹی اے کے اندر سے ظاہر کر دیے گئے، جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس، اس کے اندر کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ کیسے ممکن ہے جب پی ٹی اے کے اندر اتنے سارے قابل لوگ موجود ہیں، تو پھر محمود اچکزئی صاحب، عمران خان نے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا صدر کے عہدے لے کے بھی محمود اچکزئی صاحب کے نام کا انتخاب کیا تھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ باد مخالف میں بڑے اچھا چلتے ہیں، جب سامنے سے تیز ہوا آ رہی ہو تو وہ بڑا اچھا چلتے ہیں۔ آج عمران خان کے اس فیصلے پر خواجہ آصف صاحب نے بھی کافی تنقید کی ہے، پھر لوگوں نے اس تنقید کے جواب میں ابن الوقتی کے حساب سے وہ شہباز شریف صاحب جو پیٹ پھاڑ کر کرپشن کا پیسہ زرداری صاحب کے نکال رہے تھے، انہیں لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹ رہے تھے، تو وہ ماضی بھی سنایا۔ پھر انہوں نے نواز شریف جو ماضی میں زرداری صاحب کے بارے میں کہتے رہے وہ بھی سنوایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ نواز شریف نے خود جا کے صدر کے لیے زرداری کو ووٹ ڈالا ہے۔ سیاست میں ہر پہ آخر نہیں ہوتا، صرف اصول دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کون سا باصول شخص کھڑا ہے؟ آج عمران خان کو لگ رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب جو وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا نام آ گیا۔ اب پی ٹی اے کے اندر سے ایسا کون سا کردار والا، بلند کردار والا شخص ہے جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتا ہے، جس کی لابنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی، وہ یعنی مکمل طور پر ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا کہ عمر ایوب صاحب کی اگر واپسی نہیں ہوتی تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ اس کے حوالے سے شہر اقتدار میں کچھ دن پہلے جناب احمد ڈوگر صاحب کا نام گونج رہا تھا، پھر کوٹ لکھپت جیل میں قید جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف لوگوں نے اشارے کیے کہ شاید وہ جو اتنی جلدی بری ہو رہے ہیں وہ الیکشن لڑ کر ضمنی انتخابات جو عمران خان نے فیصلہ کیا، اور پولیٹیکل کمیٹی عمران خان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے کہ ہمیں ضمنی انتخابات لڑنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان ضمنی انتخابات کے جن کے نتائج ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین صحافی ڈاکیہ صاحب، منیف فاروق صاحب ہمیں کہانیاں سنا چکے ہیں کہاں سے کون جیتے گا، پھر بھی الیکشنز میں جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں فارم 47 ہے یا فارم 45 ہے، پھر ووٹ کہاں جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہ تھے جو پی ٹی اے کے لوگ جیت کر آئے ہوئے تھے جن سے نشستیں خالی کروائی گئیں۔ اور آخر میں علی بخاری صاحب کے حوالے سے یہ خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ جا کر شہباز گل صاحب کو پارٹی سے نکلوایا جائے۔ ماضی میں اس پر کام ہو چکا تھا اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے، لیکن اب یہ رپورٹس کنفرم ہے کہ عمران خان نے نہ کر دیا کہ وہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یعنی شہباز گل کو پارٹی سے نکالنے سے عمران خان نے انکار کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں پھر آگے مزید کیا خبریں آتی ہیں، آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔
اللہ حافظ.